شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 7ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ مائدہ چل رہی ہے۔ اور 7ویں پارے میں یہ سورہ تقریباً 1 ربوع تک آئی ہے۔ سورہ مائدہ کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 88 مرتبہ 88 ٹائمز 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو پورے قرآن میں جو آیا ہے ان میں سے 18 صرف اسی میں آیا ہے۔ پورے قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنو 88 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 18 مرتبہ صرف اسی سورہ کے اندر آیا ہے۔ یہ اس سورہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ وسیلہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے جائز، ایک ہے بدعی اور ایک ہے شرکی۔ ایک جائز وسیلہ ہے اور ایک بدعی اور ایک شرکی۔ جائز وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، جیسے دعائے کرب میں ہے کہ کسی آدمی کو اگر کوئی تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے، کیا؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ حدیث۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ان تمام ناموں کے حوالے سے جو نام تو نے خود اپنا رکھا ہے یا تو نے اپنی کسی مخلوق کو بتا دیا ہے، اور ان ناموں کے حوالے سے بھی وسیلے سے بھی جو نام ابھی خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے۔ اللہ، یعنی بعض نام اللہ نے ہمیں بتا دیے ہیں، تو میں ان تمام اسماء حسنہ کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرنا، جیسا کہ دعائے کرب سے ثابت ہے۔ اور جائز وسیلے میں ایک وسیلہ ہے دعاء الرجل الحی الصالح، نیک زندہ آدمی کی دعا کے وسیلے سے۔ ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا دعا میں، نبی کی ذات کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا، جی نبی کی دعا کا وسیلہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس ابن عبد المطلب جو اس وقت مدینہ میں سب سے بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، ان کے پاس آئے اور کہا کہ چلیے اللہ سے دعا کیجئے۔ دیکھیے عباس ابن عبد المطلب ایک نیک آدمی ہیں، زندہ ہیں،
ان کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگی جا رہی ہے. اور وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے سامنے ہی. وہاں جا کر کے بارش کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے. ہاں تو دعاء الرجل الحی الصالح، نیک آدمی ہو، زندہ ہو اور اس کی دعا کا وسیلہ ہو، نہ کہ اس کی ذات کا. اور تیسرے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ، جیسا کہ حدیث غار میں ہے کہ 3 آدمی بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں گھس گئے، ایک چٹان پھسل کر غار کے دروازے پر آ کر رک جاتی ہے. ان کی قبر بن گئی، وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے. تو تینوں نے یہ طے کیا کہ اپنی اپنی زندگی کے کسی نیک عمل کو سامنے رکھ کر کے اس کے حوالے سے، اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. تینوں نے ایک ایک عمل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک ایک عمل کا وسیلہ لے کر کے دعا مانگی، اور ہر بار چٹان تھوڑی تھوڑی سرک جاتی تھی. یہاں تک کہ تیسرے نے جب اپنے عمل کے وسیلے سے دعا مانگی تو چٹان اتنی نیچے آ گئی کہ اس سے آدمی باہر نکل سکتا تھا. تو ایک اللہ کے اسماء حسنی کے وسیلے سے، کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کے وسیلے سے، اور اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگے. جی کہے اللہ سے، اے اللہ میں نے ایک عمل کیا تھا، اگر وہ عمل تجھے پسند ہے تو میں اس عمل کے حوالے سے، وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ میری یہ دعا قبول کر لے. جی یہ ہے جائز دعا جس کی 3 شقیں. اور ایک ہے بدعی دعا، جیسے کسی کے جاہ سے دعا مانگنا، کسی کے طفیل سے. محمد کے طفیل سے یہ دعا قبول کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، جائز نہیں ہے. جی کسی کا طفیل بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہذا غلط، صحیح نہیں ہے. یہ شرک تو نہیں مگر وسیلہ شرک ہے. اور تیسرا جو شرکی ہے، کسی مردے سے دعا مانگنا، کسی قبر کے اوپر جا کر کے اس سے استمداد کرنا کہ بابا میرا یہ کام کر دیجئے. تو چونکہ یہ استمداد بالموتى ہے، استمداد بالمیت ہے، ہذا حرام، شرک ہے یہ. لہذا یہ 3 قسم کے وسیلے ہیں جس میں ایک جائز ہے، ایک بدعی ہے اور ایک شرکی ہے. ایک جائز، ایک وسیلہ شرک، ایک ڈائریکٹ شرک. جی یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم. اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں تم نے حرام نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ اتاری جس کا نام ہی سورہ تحریم ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی وہ چیز تم کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا. اس کا مطلب تحلیل اور تحریم کا جو منصب ہے، تحلیل اور تحریم کا جو حق ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے نبی بھی کوئی چیز حلال نہیں کر سکتا، کوئی چیز حرام نہیں کر سکتا. یہ دیکھیے بغیر اللہ کی اجازت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چیز حرام کر لی تو اس پر آیت کریمہ اتر گئی کہ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا. تو اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا اس کو حرام نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو حرام کر دے اسے حلال نہیں کر سکتے. اگر کوئی آدمی یہ جانتا ہو کہ یہ چیز حرام ہے مگر اسے حلال سمجھتا ہو اعتقاداً، تو کافر ہے. جی کافر ہے. اور اگر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے رہبانیت کی وجہ سے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہی ہے. تو کسی مباح چیز کے بارے میں آدمی کو چاہیے کہ اس سے پرہیز نہ کرے. کوئی جائز چیز ہے تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں. آدمی کو وہ چیز پسند نہیں ہے، ناگوار ہے، بعض چیزیں بعض کو پسند نہیں ہوتی ہیں لہذا وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، یہ تو جائز ہے، صحیح ہے. لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے میں ایک عمل کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں پیاز نہیں کھاتا، ایک عمل کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں لہسن نہیں کھاتا، یہ جائز نہیں ہے. جی کون سا عمل کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک جائز چیز کو آپ
حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر. جی اگر کوئی آدمی اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لے یا قسم کھا لے تو کفارہ یمین دینا پڑتا ہے. بتایا گیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اگر آدمی کسی چیز کو نہ کرنے کے لیے یا کرنے کے لیے، کھانے کے لیے نہ کھانے کے لیے قسم کھا لیتا ہے تو اسے کفارہ یمین دینا ہے. اس کی 3 صورتیں. ایک ہے یمین لغو، عادتاً آدمی اپنی زبان سے قسم کھاتا رہتا ہے، لا واللہ، بلا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، کیوں نہیں اللہ کی قسم. تو آدمی کی عادت ہے، اس عادت کے تحت وہ بولتا رہتا ہے. اس کو یمین لغو کہتے ہیں. اس پر گرفت نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں، عادتاً بولتا رہتا. اور ایک ہے یمین غموس. یمین غموس کا مطلب ہے آدمی کسی کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے جان بوجھ کر کے قسم کھائے. اس پر کفارہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس پر صرف توبہ ہے. جی کسی کو دھوکہ دینے کے ارادے سے اگر آدمی قسم کھاتا ہے، جی یہ مال ہے 100 روپے کا ہے، لیکن وہ قسم کھاتا ہے کہ 1000 میں نے خریدا ہے، 1200 کا دے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جان بوجھ کر کے آدمی قسم کھائے تو اس یمین کو، اس قسم کو یمین غموس کہتے ہیں. اس کا کفارہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر صرف توبہ ہے. ایک اور تیسری قسم ہے وہ ہے یمین منعقدہ. کسی جائز چیز کے بارے میں آدمی قسم کھا لے، اللہ کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. اللہ کی ایک جائز چیز ہے نا ٹھنڈا پانی پینا. اب آدمی کہہ دیتا ہے اللہ کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، تو کیا کرے؟ قسم کو توڑ دے. جی قسم کو توڑ دے اور کفارہ یمین ادا کرے. اور کسی چیز کو اگر اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تب بھی کفارہ یمین دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو شہد کو حرام کر لیا تھا، آپ کو کفارہ یمین دینا پڑا تھا. کفارہ یمین 3 چیزیں ہیں، وہ دیکھیے. ایک تو ہے 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا، فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. جو اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں اوسط درجے کا کھانا تو 10 مسکین کا کھانا کھلا دیں یا اوسط درجے کا کپڑا دے دیں. 2 او تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کر دیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے، آج ہو سکتا ہے دنیا کے کسی ریموٹ کارنر پہ ہو تو نہیں ہے غلام آزاد کرنے کا معاملہ. فمن لم یجد، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 3 دن کا روزہ ہے. یہ 10 آدمیوں کا اوسط درجے کا کھانا یا اوسط درجے کا کپڑا، ایک یا ایک غلام آزاد کرنا، 2. اور اگر یہ دونوں نہ ہو سکے تو 3 دن کا روزہ ہے. یہ کفارہ یمین ہے. ان میں سے کسی ایک کو ادا کر دے تو کفارہ یمین ادا ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب و غریب آیت نازل فرمائی ہے. آپ دیکھیں اور کتنی عجیب ہے. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. اللہ نے شراب کے حرام کرنے کی 7 وجہیں بیان کی ہیں. شراب کیوں حرام کی گئی؟ اس کی 7 وجہیں ہیں. جی بتایا گیا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ انصاب اور ازلام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اس کو وہ جہاں تھان ہوتا ہے، جہاں غیر اللہ کے نام کوئی چیز ذبح کی جاتی ہے، اس کو انصاب بولتے ہیں. اور ازلام پانسے جن کے ذریعے آدمی فال نکالتا تھا، اس پر لکھا رہتا افعال لا تفعل اور ایک خالی رہتا تھا نکالنا، اس کو کہتے تھے ازلام. تو اللہ تعالی نے شراب کو بتوں کے ساتھ ذکر فرمایا. اس کا مطلب ہے شراب سے دین کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اور اس سورہ کریمہ میں حفظ الدین کے بارے میں کافی زور دیا گیا ہے، آدمی دین کی حفاظت کرے. دوسرے رجس ہے. یہ کیا؟ شراب. رجس کی تعریف کیا ہے؟ کل عمل لا خیر فیہ، وہ عمل جس کے اندر کوئی بھلائی نہ ہو، دیٹ از کالڈ رجس.
تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے شراب میں. 2 تیسرے من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کو شیطانی عمل سے دور رہنا چاہیے. 3 فجتنبوہ، منع کیا گیا، رک جاؤ، اجتناب کرو. 4 اگر نہیں رکو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. دیکھیں اور 2 چیزیں آگے بتائی گئیں کہ اس سے آپس میں بغض و عداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے. آدمی شراب پیے ہوئے کسی کو گالی دے دیتا ہے اس لیے کہ ذہن قابو بھی نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، مرڈر تک ہو جاتا ہے. تو اس سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے دلوں میں. اور 7ویں چیز وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہا گیا کہ جب تک آدمی نشے میں ہے تب تک وہ نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے. اس کا مطلب جب دماغ قابو میں نہیں ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، نماز سے غافل ہے. تو یہ 7 چیزیں ہیں کہ شراب کی وجہ سے یہ 7 چیزیں متاثر ہوتی ہیں. لہذا شراب کی تحریم کے اوپر، حرمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ 7 اسباب بیان فرمائے. آگے عید کا ذکر ہے. عید الاولنا وآخرنا. اس سورہ کریمہ کا نام مائدہ کیوں ہے؟ مائدہ مانے دسترخوان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین بھوکے تھے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے جی، تاکہ ہم اپنے پہلے والے لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے عید بنا لیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، مائدہ اترا کہ نہیں اترا اس سلسلے میں اختلاف ہے. بحث اس پر کرنی ہے کہ عید، ہم عید کا دن بنا لیتے جس دن یہ مائدہ اترتا، یہ دسترخوان اترتا. اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری کسی عید کا تصور نہیں ہے جسے ہم عید میلاد النبی اور پتہ نہیں کون کون سی عیدیں کہتے ہیں. ان تمام عیدوں کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. جی یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دیں کہ عیدین کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج نکل کر 1.25 نیزے پر آ جائے، 1 نیزے پر آ جائے یا 2 نیزے کے برابر، اس کا اندازہ کیا گیا ہے کہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں. کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ زوال تک. زوال کے بعد عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد اس کا اندازہ کس سے کیا گیا ہے؟ سورج 1 نیزے کے برابر یا 2 نیزے کے برابر ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال کے وقت تک اس کا وقت رہتا ہے. زوال کے بعد آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ عید کے بارے میں ایک مسئلہ تھا. اور 7 5 12 تکبیروں سے پڑھی جاتی ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں 7 تکبیر زوائد اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیر زوائد. اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے. بڑی عجیب و غریب سورہ ہے. اس سورہ کریمہ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں تقریباً 49 ورسز میں، جی 49، ان 49 ورسز دیر آر 49 proofs on oneness of Allah. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر 49 دلائل دیے گئے ہیں جی، اور تقریباً 49 آیتیں، 49 ورسز، 49 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر نازل ہوئی ہیں، جس میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ کیا جائے. دیکھیے پہلے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا. ایک سوال آتا ہے نا کہ یہ کائنات ایسے ہی بن گئی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. سائنسداں نہیں مانتے، یا جو لوگ دہریے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. 2 سوالات ان سے کیے جاتے ہیں. میں 2 سوال ان سے کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا
آپ کا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بنا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بنانے سے پہلے موجود تھے. اس لیے کہ کوئی کسی چیز کو بنا رہا ہے تو بنانے سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے خود کو بنایا ہے تو اس کا مطلب آپ اپنے وجود سے پہلے تھے. ہاؤ ایبسرڈ تھنگ اٹ از. جی بےہودہ بات ہے یہ کہ آپ نے آپ کو پیدا کر لیا, یعنی آپ اپنے پیدا کرنے سے پہلے موجود تھے. اس سے بےہودہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ لا زیستیت سے زیستیت نکلی ہے, یعنی مردگی سے. کوئی چیز مردہ تھی, نتھنگنیس, یعنی the universe came from nothingness. It is also an absurd thing. یہ بھی ایک بےہودہ بات ہے کہ عدم سے کوئی چیز نکل کر کے آ گئی ہے, خود ہی بغیر کسی مؤثر کے خود بخود پیدا ہو گئی. یعنی ایک چیز مردہ تھی, پوری زندگی اس سے نکل کر کے آ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نامعقولیت سے معقول چیز وجود میں آ گئی اور لا شعوریت سے شعور وجود میں آ گیا. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نامعقولیت سے معقول چیز وجود میں آ جائے, لا شعوریت سے شعور والی چیز وجود میں آ جائے, شعور وجود میں آ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا ثابت یہ ہوا کہ اس تمام کریشن سے پہلے ایک ابدی وجود ہے جو سبب ہے اس تمام کائنات کی پیدائش کا, ان تمام چیزوں کی پیدائش کا. جی یہ مطلب ہے اس کا. یہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ, اور تاریکی اور روشنی کو بنایا. تو پیدا کرنے کے لیے خلق کا لفظ استعمال کیا, اور تاریکی اور روشنی کو پیدا کرنے کے لیے جال کا لفظ استعمال فرمایا. مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ, مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْجَعْلِ. جال اور خلق کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو خلق کہتے ہیں to bring something into existence from nothingness, عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا. الانشاء من عدم, عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا, that is called خلق. یعنی کوئی چیز موجود نہیں تھی, اللہ نے اس کو وجود بخشا. from nothingness, عدم سے وجود میں لانا, یہ ہے خلق. اور جال کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے کے بعد اس میں تصرف کرنا. والتصرف فی الخلق بعد الایجاد, ایجاد کے بعد اس میں تصرف کرنا, that is called جال. تو عدم سے وجود میں لانا یہ خلق ہے, اور وجود میں لانے کے بعد اس میں تصرف کرنا that is called جال. اسی وجہ سے کہا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. جی ایک سوال اور ہے کہ اللہ نے تاریکی کو جمع استعمال کیا, پلیورل ہے, ظلمتن کی جمع ظلمات, لیکن نور کو واحد استعمال فرمایا ہے. نور کی جمع انوار نہیں, ایسا نہیں کہا. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالْأَنْوَارِ, ایسا نہیں کہا. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ, اللہ نے تاریکیوں کو پیدا کیا اور روشنی کو. روشنی کو مفرد لایا گیا اور تاریکیوں کو جمع لایا گیا. کیوں؟ وائی؟ کیونکہ نور, روشنی یہ اشرف ہے, اور اشرف چیز ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کی جاتی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَّهَا أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ, منع فرمایا کہ کوئی آدمی استنجا داہنے ہاتھ سے کرے. داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا, استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ داہنا ہاتھ اشرف ہے. اسی وجہ سے آپ سورہ نحل کے اندر دیکھیں گے تو وہاں داہنے ہاتھ کے لیے واحد لایا گیا ہے اور بائیں ہاتھ کے لیے جمع. اولم یروا ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ. اب آپ دیکھیں یہاں کہ یمین واحد ہے, سنگولر ہے, اور وہ شمائل یہ جمع ہے. تو جو بایاں ہے اس کے لیے جمع لایا گیا, اور جو دایاں ہے اس کے لیے واحد لایا گیا. اللہ اکبر, یہ نقطہ ہے اس کے اندر. تو نور کو واحد کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ نور اشرف ہے. اچھا, ہدایت جو ہے حق ایک ہوتا ہے. الحق لا یتعدد, حق متعدد ایک ہی ہوتا ہے. مثلا ایک لکیر ہو بین نقطتین فرام اے ٹو بی, اے اور بی کے درمیان اگر ایک خط کھینچا جائے تو الخط المستقیم
تو ایک ہی خط مستقیم ہوگا، اس لیے کہ دوسرا جب کھینچیں گے تو اس کے اوپر ہوگا، پھر تیسرا کھینچیں گے اس کے اوپر ہوگا، پھر چوتھا کھینچیں گے اس کے اوپر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا دو نقطوں کے درمیان صرف ایک ہی خط مستقیم ہوتا ہے، ایک ہی خط مستقیم ہوتا ہے جی، دو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حق ایک ہی ہوتا ہے، متعدد نہیں ہوتا، باطل متعدد ہوتا ہے جی، باطل متعدد ہوتا ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور یہ سب جانتے ہوئے بھی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جن لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ برابر کر دیتے ہیں۔ برابر کرنے کا مطلب قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو حساب کے لیے کھڑا کرے گا تو وہ یہ اقرار کریں گے اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے رب العالمین کو برابر کر دیا تھا اپنے معبودوں کے۔ تو یہ برابر کر دینے کا معاملہ ہے، یعنی اللہ کو کسی کے برابر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چیز تو یہ ہے، پھر فرمایا گیا هو الذی خلقکم من طین، وہی یہ دیکھیے ہوا یہ معرفہ ہے، اور الذی بھی اس میں موصول معرفہ ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ مسند اور مسند اگر معرفہ ہے فتفید الجملۃ والحصر، تو جملہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، مطلب اسی نے ہی تم کو پیدا کیا ہے جی، اس کے علاوہ تمہارا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ معلوم ہوا مسند اور مسند علیہ کے معرفہ لانے سے۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ من طین، مٹی سے۔ اچھا دیکھو، کہیں کہتا ہے کہ تراب سے پیدا کیا، کہیں کہتا تین سے پیدا کیا، کہیں کا ہمیں مسنون سے پیدا کیا، سورہ رحمان میں ہے فخار سے پیدا کیا۔ یہ کیا ہے؟ الگ الگ چیزیں نہیں، مٹی سے پیدا کیا اللہ نے، اس میں پانی ڈال دو تو تین، خالی مٹی ہو تو تراب ہے، اور اس میں پانی ڈال دو تو تین ہے، اور کچھ دیر کے لیے اسے سڑنے کے لیے رکھ دو، سڑ جائے تو ہمیں مسنون ہے، اور پھر سڑ کر کے ٹائٹ ہو جائے تو فخار ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، لہذا ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، حیت کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے۔ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تراب سے، تراب میں پانی ڈال دو تو تین، اور کچھ دیر کے لیے رکھ دو بدبو آ جائے تو ہمیں مسنون، اور ایسے ہی رکھ دو سوکھ جائے اور ٹھن ٹھن کی آواز آنے لگے تو سمجھو فخار ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ ایک سوال اور کر سکتے ہیں کہ انسان تو نطفے سے پیدا ہوتا ہے، ماء دافق اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ خلق البشر من طین باعتبار الاصل، انسان کی تخلیق مٹی سے اصل کے اعتبار سے ہے کہ ہمارے باپ آدم کو مٹی سے بنایا گیا اصل کے۔ وخلق البشر بماء دافق باعتبار الفرع، فرع کے اعتبار سے، المتولد من الاصل، اس لیے کہ حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے، وہ اصل ہیں، اور ان سے جو بچے نکلے وہ سارے کے سارے فرع ہیں، تو اصل کے اعتبار سے مٹی ہیں ہم، اور فرع کے اعتبار سے ہم ماء دافق ہیں، پانی سے پیدا کیا گیا ہم کو، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ سائنس ہے پوری کی پوری، یہ کتاب نہیں ہے، عجیب و غریب بک ہے یہ۔ هو الذی خلقکم من طین، اب پیدا کیا تم کو، پیدا کرنے والا کون؟ بات معلوم، اسی نے پیدا کیا۔ ایک کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ پھر ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده، دو قسم کی مدتیں رکھی ہیں، ایک ہے مدت الدنیا، یہ دنیا کب تک رہے گی، اللہ اکبر، آگے فل اسٹاپ ہے جی، دنیا کی زندگی، دنیا کی مدت پر فل اسٹاپ، یہیں تک رہنا ہے اس کو، دنیا کو، اس کے بعد اس کے اوپر قیامت نازل کر دی جائے گی سور کے ذریعے۔ ہاں، وہ کہا گیا ثم قضا اجلا، اس کے لیے ایک مدت ہے، یہ مدت الدنیا، اور وہ اجل مسمى عنده، ایک اور مقررہ وقت ہے، کیا؟ مدت العمر، عمر الانسان الى حین موتہ، موت کے وقت تک انسان کی جو عمر ہے، کب تک جیے گا یہ ہے۔ تو ایک تو یہ دنیا کی عمر اور ایک ہے انسان کی عمر، یہ دونوں عمریں لکھ دی گئی ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ اسی نے پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ کس کو پیدا کیا؟ دنیا کو، دنیا میں تم ہو، دنیا کی بھی مدت مقرر کر دی پیدا کرنے کے بعد، اور تمہاری زندگی کو بھی مقرر کر دیا ہے پیدا کرنے کے بعد۔ کیا آیتیں ہیں، اللہ اکبر۔ ان تمام چیزوں کی جاننے کے بعد اللہ فرماتا ثم انتم تمترون، شک کر رہے ہو تم، شک کی گنجائش ہے؟ سوال دے گا ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو، شک کی گنجائش ہے؟
فرمایا وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ تمہاری چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے، تم خلوت میں کیا کرتے ہو، یعلم سرکم و جہرکم، تنہائی میں کیا کرتے ہو. ایک حدیث یہاں بیان کر دوں، لے کر جاؤ یہاں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ زمین بھر کر یا بہت ساری نیکیاں لے کر کے اللہ کے پاس آئے گا، لیکن اللہ اس کی تمام نیکیوں کو ہباء منصورا، بکھرے ہوئے غبار کی طرح بنا دے گا. یہ کون سا آدمی ہے جس نے بہت ساری نیکیاں کی اور اس کی نیکیوں کو غبار بنا کر کے اڑا دیا گیا؟ بتایا گیا کہ یہ ایسا آدمی ہے جب یہ تنہائی میں ہوتا تھا، تنہائی میں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا تھا، ظاہر میں لوگوں سے ملتا تھا تو نیک بنتا تھا، اور جب تنہائی میں ہوتا تھا تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتا تھا. آج دیکھو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، تراویح پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اپنے کمرے میں دروازہ بند کرنے کے ساتھ موبائل میں کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، جب یہ تنہا ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کس طرح حلال کر لیتے ہیں، ان کے تمام اعمال کو غبار بنا کر کے اڑا دیا جائے گا. لہذا تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور ڈرنا چاہیے. بہترین بندہ کون ہے؟ جو اپنی تنہائی اچھی کر لے. جی، تنہائی میں ہو تو صرف اللہ یاد آئے اس کو، سمجھو ایمان ہے اس کے پاس، یہ پہچان ہے اس کی. اگر میلان نیکی کی طرف ہو تنہائی میں تو سمجھو ایمان ہے، اور تنہائی میں ہونے کے بعد کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گناہ کی طرف میلان ہو، اپنے ایمان کی خبر لے. پیدا کیا وہ تمہارے چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، تمہاری اعلانیہ چیزوں کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تم کرتے کیا ہو یہ بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. آدمی اسی آیت کو خالی اپنے جیب میں رکھ لے کافی ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے وہ، تمہاری اعلانیہ چیزوں کو جانتا ہے وہ، اور تم جو کام کرتے ہو ایک ایک حرکت کے اوپر اس کی نظر ہے. اللہ اکبر. کتنی عجیب بات کہی گئی. مشرکین اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو بشر ہے، یہ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو نبی کس کو ہونا چاہیے؟ بولے کسی فرشتے کو. کس فرشتے؟ اللہ نے فرمایا فرشتہ آ جائے اس کو دیکھ کر کے تو تمہارا دم نکل جائے گا، اگر اپنی اصلی صورت میں آ جائے تو. اچھا، تو انسان کی شکل میں بھیج دیا جائے. ارے انسان کی شکل میں بھیج دیا جائے پھر یہی اعتراض ہوگا، هل هذا ملک او بشر، یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے؟ پھر وہی اعتراض، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر وہی اشکال آ جائے گا. اگر فرشتہ اصلی صورت میں بھیج دیا جائے تو دیکھ کر کے ڈر جاؤ گے، مر جاؤ گے دیکھ کر کے. اور اگر انسان کی صورت میں آ جائے تو پھر وہی اعتراض ہوگا، هل هذا ملک او بشر، یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے. تو لہذا ہم نے انسانوں کے لیے انسان نبی بنا کر کے بھیجا ہے، بشر کے لیے بشر نبی بھیجا ہے ہم نے، تاکہ تم اس کی اقتدا کر سکو. اچھا چلو جن کو بنا کر بھیج دیتے، جن کو. اب جن وہ تو نار سے بنے ہوئے، آگ سے. نماز کا وقت ہو گیا، ساتھ میں سب ہیں، صاحب پانی نہیں ہے، نبی صاحب پانی نہیں. اچھا میں ذرا امریکہ میں جا کر کے فلاں سمندر کے پاس وضو بنا کر کے آتا ہوں، ایک پیر ایک بر اعظم میں، دوسرا پیر دوسرا بر اعظم میں، اس کی اقتدا کر سکتا ہے آدمی؟ کیسے اقتدا کر سکتا ہے؟ نبی تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی اقتدا کی جائے. جنات بولے گا میں ذرا دوسرے بر اعظم سے وضو بنا کر کے آتا ہوں، تم یہاں بیٹھے رہو، اقتدا کیسے ہوگی؟ آدمی کہہ سکتا ارے بھائی آپ تو یہاں سے دوسرے بر اعظم میں جا، ہم آپ کی اقتدا کیسے کرتے ہیں؟ ارے نالائق آدمی. پھر بشر ہی کو نبی بنانا چاہیے تاکہ تو اقتدا کر سکے. فرمایا گیا کہ تم زمین میں چلو پھر دیکھو، دیکھا گیا قل سیروا فی الارض ثم انظروا، زمین میں چلو پھر دیکھو. چلنا یہ حرکت بدنیہ ہے اور نظر حرکت ذہنیہ ہے. یعنی
تم بدن کے اعتبار سے پیروں سے بھی چلو اور پھر وہاں پہنچ کر ذہن کو بھی حرکت میں لاؤ کہ ایسا کیوں ہوا. قل سیروا فی الارض، چلنا یہ حرکت بدنیہ، اور انظر نظر حرکت ذہنیہ، یعنی پیروں سے بھی چلو اور چل کر کے دیکھو، ذہن لگاؤ، ذہن سے کام لو کہ ایسا کیسے ہوا. کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. جی. یہاں اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. حدیث بھی ہے نا، اللہ جو ہے انتقام لینے والا بھی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ رحم کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خطا کاروں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس کی رحمت نہیں ہے، خطا غلطی کرے تو اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے نا، لیکن سزا نہ دینے کے بعد وہ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. آگے فرمایا گیا زمان. کچھ لوگ کہتے اللہ کب پیدا ہوا؟ کب کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. زمانہ. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے، زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے. اور آپ یہ پوچھیں کہ اللہ کب پیدا ہوا ہے، کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب زمانے میں. جب زمانے کو اس نے پیدا کیا ہے تو کریٹر کریشن میں کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کمپیوٹر بنا رہے ہیں، وہ کریشن ہے، تو کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر میں کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا گیا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کی تمام چیزیں ہیں جو رات میں سکون حاصل کرتی ہیں اور دن میں. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں پر سکون لایا گیا، حرکت نہیں لائے گی، اس لیے کہ سکون کا عین ضد حرکت ہے. تو بلاغت کا ایک قاعدہ ہے جس کو الاکتفا بولتے ہیں. اکتفا کا مطلب ہوتا ہے ذکر احد الامرین لیدل علی الاخر. ایک چیز کو ذکر کر دیا جائے، وہ ذکر دلالت کرے دوسری چیز پر. جیسے آدمی اگر حرکت کا ذکر کر دے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ سکون بھی ہے، اس لیے کہ حرکت کا عین اپوزٹ سکون ہے، لہذا یہاں صرف سکون لایا گیا. جی. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر حرکت کا نتیجہ سکون ہی تو ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جو لوگ سکون حاصل کرتے ہیں، تو میں یعنی زمانہ، زمانے کا بادشاہ میں، زمانے کا خالق میں، اور جن کو میں نے پیدا کیا زمانے میں، جس جگہ پیدا کیا ہے مکان کا بھی مالک میں ہوں. تو ملک الزمان میں، ملک المکان میں. زمان میری تخلیق اور مکان بھی میری تخلیق، سب میری مخلوقات میں سے ہیں. تم کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کروں، کیوں؟ فرمایا گیا قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. اللہ کے علاوہ تم کہتے ہو کہ کسی کی عبادت کروں، کس کی؟ وهو یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. بتایا گیا کہ جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو کھلائے وہ معبود ہوتا ہے. یہ بتایا گیا هو یطعم ولا یطعم. اس میں سب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے توحید کے سب دلائل دیے ہیں. ایک ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنی توحید اور عدم شرک بہی پر بے شمار دلائل ذکر فرمائے. میں نے کہا کہ نہیں 49 دلائل تو ایسے ہی جو سامنے دکھتے ہیں. فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں. یہ فرمایا گیا وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ. بہت سارے لوگ ہیں جو توحید سے اور اتباع حق سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود رکتے ہیں. یعنی فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ الْقَبِيحَيْنِ، دو قبیح فعل ان کے اندر جمع ہے. کیا؟ ایک تو یہ خود حق کو قبول نہیں کرتے، اور دوسرے یہ وَلَا يَدْعُونَ أَحَدًا يَنْتَفِعُ بِهِ، خود نفع حاصل نہیں کرتے اور یہ نہیں چاہتے کہ دوسرا بھی نفع حاصل کرے. خود حق کو قبول نہیں کرتے اور یہ چاہتے کہ دوسرا بھی حق کو قبول نہ کرے. یعنی خود نفع حاصل نہیں کرنا چاہتے اور یہ نہیں چاہتے کہ دوسرا بھی اس سے نفع حاصل کرے. تو وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، بعض لوگ جو ہے خود رکتے ہیں،
خود رکے رہتے ہیں، لیکن جس چیز سے رکے رہتے ہیں اس چیز کو اچھا بنا کر کے پیش کرتے ہیں. بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے لیکن ایمان نہ لانے کی توفیق نہیں ہوئی. کتنے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے. دیکھیے انہوں نے لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، انہوں نے آپ کی سیرت لکھی لیکن خود رکے رہے. دیکھو دوسروں کو فائدہ پہنچایا مگر خود فائدہ اٹھا نہیں سکے. یہ بھی کتنے بدنصیب لوگ ہیں. ایک ہے خود فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اور دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا، اور ایک ہے خود فائدہ حاصل نہیں کرتے دوسروں کو فائدہ حاصل کروا دیتے ہیں. جیسے ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے یہ، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ. فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّعِبُ وَاللَّهْوُ. دنیا کھیل اور تماشا ہے، لعب ہے لہو. لہو کس کو کہتے ہیں اور لعب کس کو کہتے ہیں؟ لہو کہتے ہیں المیل عن الجد الی الہزل، سنجیدگی سے غیر سنجیدگی کی طرف مڑ جانا، متوجہ ہو جانا یہ ہے. اور وَتَرْكُ مَا يَنْفَعُ مِمَّا لَا يَنْفَعُ، نفع بخش چیز کو چھوڑ کر کے غیر نفع بخش چیز کو اختیار کرنا، یہ لعب ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لہو کا تعلق دل سے ہے اور لعب کا تعلق بدن سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت میں جو قدرت بیان کی گئی، ہم ذرا ٹھہر کر اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے. پہلے آیت پڑھتے ہیں، بالکل متوجہ ہو جائیے. متوجہ، بڑی عجیب و غریب آیت ہے، بلکہ یہ کہیے کہ اس پوری سورہ کریمہ کی روح ہے یہ آیت کریمہ. چلیے پہلے پڑھتے ہیں اس کو. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام. ریدم دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہے؟ ریدم دیکھ رہے ہیں اس کلام کا؟ یہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے کیا؟ اتنا ریدم، اتنا شاندار انداز ہے بولنے کا. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. یہ نہیں کہا مفاتح الغیب عندہ، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. لا، وعندہ مفاتح، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. اس کا مطلب غیب کی کنجیاں نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی فقیر کے پاس، نہ کسی عالم کے پاس، نہ کسی جاہل کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی جن کے پاس. وعندہ، اسی کے پاس ہے. اچھا کیا؟ کنجیاں. مفتاح مینس کی، اور اس کی جمع ہے مفتاح مینس کی، اور اس کی جمع مفاتح کیز. پوری ساری ایک بھی کنجی کسی کے پاس نہیں ہے. ایک نقطہ یہ معلوم ہو، اسی کے پاس ہے ایک. کنجیاں، اس کا مطلب کنجیاں بہت ہیں غیب کی، ایک بھی کنجی کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا کنجی کس لیے ہوتی ہے؟ تجوری کھولنے کے لیے. تو کنجی کسی کے پاس نہیں ہے. چابی اور چیز رکھی ہے الماری میں، تو الماری چابی سے کھلتی ہے نا، تو یہ چابی میرے پاس ہے، تو یہ چابی کسی کے پاس نہیں ہے، تو تجوری بھی کسی کے پاس نہیں ہے. جی، اور پھر غیب کہاں رکھا؟ وہ اس تجوری کے اندر ہے. جب چابی نہیں ہے تو تجوری کیسے کھول سکتا ہے؟ تجوری نہیں کھولے گا تو اس کے اندر جو غیب کی چیزیں وہ کیسے وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ، یہ نہیں کہا کہ غیب کی چیزیں کسی کے پاس نہیں، چابیاں کسی کے پاس نہیں ہیں، اس لیے کہ چابی سے کوئی چیز کھلتی ہے. چابی، تجوری کے اندر وہ سامان رکھا ہوا ہے، تو چابی میرے پاس ہے تو تجوری تک نہیں پہنچ سکتا آدمی بغیر چابی کے. اور جب وہ کھلے گی نہیں تو غیب کی چیزیں تو اندر ہے نا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ، چابیاں کسی کے پاس نہیں، تجوری تو چھوڑو، اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. یہ بتائے اور کسی کے پاس نہیں. کنجیاں ہیں، کہاں ہیں بھائی؟ کنجیں ڈھونڈنا ہے نا کدھر ہے، تو تب کھولیں گے نا. فرمایا کہ لا یعلمها الا هو، کتنی ہے کنجیاں یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ کنجیاں کہاں ہیں یہ بھی اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کیا علم ہے. اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کنجیاں کتنی ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, اور کنجیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں کسی کو معلوم نہیں. جب معلوم ہی نہیں ہے کنجی, اور کون سی کنجی کہاں لگتی ہے غیب کی کس تجوری میں وہ بھی معلوم نہیں. یہ بھی ثابت ہے اسی سے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اچھا, یہ معقولی چیز ہے, معقول جس کا تعلق عقل سے ہے, معقولات سے ہے. جی اب حسیات کا بیان ہو رہا ہے, یہ معقولات کا بیان نہیں ہے. جی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ تری میں ہے. ہاں, ٹائٹینک کہاں ڈوبا ہوا ہے, بہت دیر بعد لوگ وہاں پہنچے, لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. ڈوبونے والا تو وہی تھا نا. سب بڑے بڑے لوگ تھے اس میں, معلوم ہے آپ کو, بڑے بڑے لوگ تھے سب. اور کیپٹن کا کہنا تھا اور کمپنی کا ٹائٹینک کے کہ یہ جہاز ایسی ہے کہ کسی بھی مصیبت کے وقت اس کو بچایا جا سکتا ہے کسی بھی قیمت پر. یہ بالکل ایوری تھنگ پروف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جہاز کو ڈبو دیا, سارے لوگ ایک ساتھ ہی ختم ہو گئے. اسے معلوم ہے کہ کہاں ہے وہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ, خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے. دیکھو یہ پہلے ادنا سے اعلیٰ کی طرف. ادنا کیا ہے, خشکی, اس لیے کہ ایک حصہ خالی خشکی ہے, 3 حصہ تو پانی ہے. لہذا من الادنا الی الاعلی, ادنا سے اعلیٰ کی طرف تدرج کیا گیا کہ اللہ کو معلوم کہ خشکیوں میں کیا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ دریاؤں میں کیا ہے. ہاں, ایک دریا تو ایسا بنا ہے کہ آدمی اس میں چلا جائے تو ڈوبے گا نہیں. پانی کی ڈینسٹی اور کثافت اور بوئنسی, اس کی اچھال ایسی ہے کہ تیرنا نہ آتا تو ڈوبے گا نہیں. بحر مردار ہے, اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی ہے. اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے, سمندر میں کیا ہے. وہاں کسی چھوٹی مچھلی نے کیا کھایا ہے, اسے ملا کا کھانے کو, ہم کو معلوم ہے. اتنا بڑا علم, اللہ اکبر. یہ اللہ کے بارے میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد کسی قبر والے سے مانگنا کتنی بڑی حماقت دکھتی ہے نا, کتنی بڑی بدنصیبی اور کتنی بڑی حماقت دکھتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی میں کیا ہے اسے معلوم ہے, سمندروں میں کیا ہے اسے معلوم ہے. اچھا, اب بتایا کہ خشکی میں علوی چیز, جی علوی چیز کیا ہے, اور خشکی میں سفلی چیز کیا ہے, اوپر کیا ہے. اللہ نے پہلے اوپر کا تذکرہ کیا پھر نیچے کا. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ, کوئی بھی پتا اوپر سے نیچے گرتا ہے, من علو الی سفل, اللہ کو معلوم ہوتا ہے. یہ ہے. اور وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, رات کی تاریکیوں میں کوئی دانہ کدھر ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ اکبر. یہ ہے زمین کے اندر کیا ہے. اب بتائیے پوری زمین ہے, پوری زمین اتنی وسیع ہے, اس کے اندر ایک دانہ کدھر اللہ کو معلوم ہے. یہ علم ہے. ایک پتا گرتا ہے اللہ کو معلوم. تو پہلے معقولات کا ذکر کیا گیا, پھر محسوسات کا. معقولات کا مطلب لا ندرکہ بالحواس, ہم جنہیں حواس کے ذریعے نہ معلوم کر سکیں یہ ہے معقولات, اور جنہیں ہم محسوسات کے ذریعے, حواس کے ذریعے معلوم کر سکیں محسوسات ہے, جیسے بر اور بحر ہے. اور اس کے بعد پھر کہا گیا, پھر وہی معقول لایا گیا, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی تر اور کوئی خشک ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے, ساری چیزیں کتاب مبین میں. کیا قدرت بیان کی گئی. اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو معبود کہتے ہیں, یہ ہے ہمارا رب, اس کو رب کہتے ہیں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے, اللہ کی عظمت نہیں جانی. اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کے پاس آدمی کیوں جاتا ہے. وما قدر اللہ کا قدر, اللہ کی قدر نہیں جانی, اللہ کیسا ہے. جی عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے, نبی مختار کل ہوتا ہے, نبی بشر نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر ان تینوں چیزوں کا رد فرمایا ہے. نبی مختار کل ہوتا ہے, جو چاہے دے دے. اچھا,
اور نبی غیب کا علم رکھتا ہے، اور نبی نور سے بنا ہوا ہوتا ہے، مٹی سے نہیں. تینوں چیزوں کا رد کیا گیا. قل آپ کہہ دیجئے، اس لیے کہ معاملہ آپ کا ہے، معاملہ آپ کا ہے. آپ کے بارے میں لوگ بولتے ہیں تو آپ کہیے قل، سے یو آپ بولو، سے ای آپ بولیے. کیا؟ لا اقول لکم میں نہیں بولتا ہوں تم سے، اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں جس کو چاہوں دوں. جی یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں مختار کل نہیں ہوں. اندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. ولا عالم الغیب، نہ مجھے غیب کا علم ہے. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. فرشتہ تو نور سے بنا ہوا ہے. لہذا تینوں عقیدوں کا رد کیا گیا. کہ نبی مختار کل ہوتا ہے؟ لا. نبی غیب کا علم رکھتا ہے؟ لا. نبی بشر نہیں ہوتا، مٹی سے نہیں نور سے بنا ہوا ہے؟ لا. تینوں چیزوں کا رد کر دیا گیا آیت کے ایک ہی ٹکڑے میں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. ان تینوں عقیدوں کا رد کر دیا گیا. اللہ فرماتا ہے تم ہوش میں ہو، تمہاری اوقات تمہیں معلوم ہے. قل هو القادر، یہاں بھی دیکھیے ہوا یہ ضمیر ہے، اور ضمیر عارف المعارف ہے، معرفہ ہے. اور القادر الف لام داخل ہے، وہ بھی معرفہ ہے. اور جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو جملہ حصریہ ہو جاتا ہے. وہی قادر ہے اور کوئی نہیں. وہی قادر ہے کس چیز پر؟ کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجتے، نیچے سے عذاب بھیجتے، اور تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دے، اور بعض کو بعض سے مزہ چکھائے. اوپر سے راکٹ گر گئی، نیچے سے بم پھٹ گیا، اور خانہ جنگی شروع ہو گئی. یہ تین چیز تو ایسی ہی ہے. اللہ چاہے قادر ہے اس بات پر کہ اوپر سے عذاب ڈال دے، نیچے سے عذاب ڈال دے، اور آپس میں تمہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دے، تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرو. کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہے، ایسا ہوا ہے. ایک نکتہ بڑا عجیب ہے یہاں. اللہ نے فرمایا کہ وہی تم کو رات میں موت دیتا ہے. اچھا بہت غور سے ہیں. موت کی دو قسمیں ہیں، وفات کی دو قسمیں، وفات صغرا اور وفات کبرا. جی وفات صغرا نیند، اور وفات کبرا موت. یہ دو قسم کی وفات ہے. وفات کبرا، وفات صغرا. چھوٹی وفات، چھوٹی موت نیند، اور بڑی موت ہے. تو یہ دو قسم کی وفات ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے رات کا ذکر کیا کہ رات میں نکال لیتا ہوں تمہاری جان، تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات میں وہ تمہاری روح نکال لیتا ہے، تمہاری جان نکال لیتا ہے. تو توفی کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیند سب کو پیاری ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ راحت کا سبب ہے. تو جو چیز اچھی ہے اللہ نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا، رات میں وفات دینا. لیکن جب وفات کبرا کی بات آئی، موت، تو موت سے تو ہر کوئی متنفر ہوتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ مرے. لہذا اس توفی کی نسبت ملک الموت کی طرف کر دی گئی ہے، اللہ نے اپنی طرف نہیں کی ہے. دیکھیے نا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. کلام یار، یہ کلام ایسا ہوتا ہے کیا؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات میں وہ تم کو وفات دیتا ہے. کون؟ اللہ. اچھا، اور توفت حتی اذا جاء احدکم الموت، جب موت آتی ہے، وہ موت کبرا، تو توفت رسولنا، تو ہمارے فرشتے تمہاری روح نکالتے ہیں. اس لیے کہ نیند سب کو پیاری ہوتی ہے، وہ راحت کا سبب ہے. اور اس چیز سے، اس موت سے سب کو نفرت ہوتی ہے کہ موت نہیں آنی چاہیے. لہذا جس چیز سے نفرت تھی وہ منسوب کر دی گئی ملک الموت اور ان کے ساتھیوں سے، اور جو چیز راحت کا سبب تھی، جو وفات، اسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. اس کا مطلب خیر کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اور الشر لا ينسب الی اللہ، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. یہ بہت حیرت انگیز بات یہاں کہی گئی ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ اکبر. ایک تقریر ہے انٹرنیٹ کے اوپر, آپ ضرور سنیں, وفا ابراہیم, 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے میرا, رو رو کر کے بے حال ہو جائیں گے آپ. اللہ سے کوئی اتنی بھی محبت کرتا ہے؟ اللہ, اتنی بھی محبت کوئی اللہ سے کرتا ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے. بخاری شریف کی ایک روایت کی شرح ہے میں نے کی ہے, دیکھیے آپ, یہ وہی آدمی ہے حضرت ابراہیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو, بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین, تم اور تمہاری قوم کو میں گمراہی میں دیکھتا ہوں. اس کا مطلب بتوں کی پوجا کھلی ہوئی گمراہی ہے, یہ بتایا گیا. اللہ نے اپنے اس خلیل کو ایسی ایسی چیزیں دکھائی ہیں کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جی, مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے وہ دکھایا گیا. احیاء موتا کا منظر دکھایا گیا کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں. وہ 4 پرندوں کو سدھا کر کے ان کے اوپر احیاء اور اماتت کا جو ہے لازمہ لایا گیا اس کے اوپر. جی, یہاں اللہ فرما رہا ہے ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کا ملکوت دکھایا. ملکوت ایک ہوتا ہے ملک, بادشاہت, ایک ہوتا ہے ملکوت. ملک اور ملکوت میں کیا فرق ہے؟ مل فرق بین الملک والملکوت, ملک اور ملکوت کے درمیان کیا فرق ہے؟ ملک ما تشاہدہ بعینک, جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. جی, اور ملکوت ما وراء ما تشاہدہ بعینک, جو آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں اس کو ملکوت بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس نبی کو ابراہیم کو ملکوت کا مشاہدہ کرایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملکوت کا کیا مطلب؟ العجائب والغرائب الموجودات فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں میں جو عجیب و غریب چیزیں ہیں جو عام طور پر کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے نہ دکھایا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کو دکھایا ہے. یہ ابو الانبیاء ہے, تمام انبیاء کے باپ ہیں, یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان کی. جی, آگے قرآن حکیم میں 25 پیغمبروں کا نام ہے تقریباً, جن میں 18 پیغمبروں کا نام یہاں ذکر کیا گیا ہے, نام بنام. 25 پیغمبروں کا نام ہے جن میں 18 کو ایک ساتھ یہاں ذکر کیا گیا. دیکھیے, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ. 18 پیغمبروں کا نام ذکر کرنے کے بعد کہا گیا کہ یہ وہ ہدایت ہے جس ہدایت پر یہ لوگ چلے. جی, وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ پیغمبر بھی ہمارے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. شرک اتنی بری چیز ہے. سب کے نام گنانے کے بعد ان کی ذریت, ان کے آبا کا تذکرہ کیا گیا اور پھر فرمایا گیا کہ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال حبط کر دیے جاتے, ضائع کر دیے جاتے. آخر میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ کوئی جائز چیز اگر حرام تک پہنچاتی ہو تو وہ جائز چیز بھی حرام ہو جاتی. یہ قانون ہے. کوئی جائز چیز اگر حرام تک ممتد ہو, حرام تک پہنچائے تو وہ جائز چیز حرام ہو جاتی ہے. فرمایا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو, اس لیے کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا درست ہے کہنا, لیکن چونکہ ان کو اگر برا بھلا کہو گے تو اس کی وجہ سے تمہارے معبود اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے. جی, تو ایک چیز جائز تو ہے مگر وہ جائز حرام تک پہنچا رہی ہے.
لہذا دوسرے کا معبودوں کو برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مباح چیز، یہ جائز چیز ایک حرام تک پہنچا رہی ہے، لہذا یہ جائز چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ ایک نقطہ اور یہاں بتایا گیا کہ اللہ اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اس کا جواب دیا گیا ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت لطیف ہے، لطیف، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، جی اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جی اس لیے کہ وہ لطیف ہے، لطیف جو ہوتی ہے چیز وہ دکھائی نہیں دیتی، اور ممانعت بھی نہیں ہے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا آدمی، جی جنت میں، جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کو کوئی مکمل نہیں دیکھ سکتا، ادراک نہیں کر سکتا، یعنی جیسے مثال دی گئی کہ جیسے چاند کو آدمی دیکھتا ہے ویسے ہی اللہ کو دیکھے گا۔ حضرت صہیب رومی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ اے اللہ الم تبیض وجوہنا وتدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، کیا ہمارے چہرے تو نے سفید نہیں کیے، اور کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، اب کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز رہ گئی ہے، فیکشف الحجاب، پردہ اٹھا دے گا، اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی۔ اللہ اندازہ لگائیے کتنا جمیل ہوگا، اس کے جمال کا کیا عالم ہوگا، دیکھنے کے بعد جنت کی نعمتیں جن کے بارے میں کہا گیا نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا، دل میں کسی اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں کانوں نے نہیں سنا، آنکھوں نے نہیں دیکھا، ذہن میں اس کا خیال نہیں گزرا، ایسی نعمتیں ملنے کے بعد، ایک نعمت دیکھنے کے بعد دیدار الہی، تمام جنت کی نعمتیں ہیچ ہو جائیں تو اللہ کے جمال کا کیا کہنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور سب سے بڑی نعمت عطا کرے، وہ دیدار الہی ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔